ہر ایرے گیرے کو دیکھو مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، مسلمانوں کو ڈراتا ہے، مسلمانوں کو دھمکاتا ہے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کہیں پر مسلمانوں کی بستیوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی بے گورو کفن لاشیں ہیں، کہیں پر مسلم بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہے، کہیں پر مسلمان تعلیم کے میدان میں جھاڑو لگانے والے اور ٹوائلٹ صاف کرنے والوں سے بھی تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں پر غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آخر مسلمانوں کا کون سا سرمایہ کھو گیا؟ آخر کون سی مسلمانوں سے نعمت چھن گئی جس کی بنیاد پر مسلمان اس مقام پر پہنچ گیا کہ اللہ اکبر، ہر کتے بلی جو ہے مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ شیر بھی مسلمانوں کے سامنے دم ہلایا کرتا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان کی قیمت جانوروں سے بھی گھٹ چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مسلمان جس کے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا گیا تھا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج جس کے سر پر رکھا گیا تھا، آخر وہ مسلمان بے قیمت ہو کر کے کیوں رہ گیا؟ وہ مسلمان جس نے اللہ اکبر بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے، آج وہ اپنے سائے سے کیوں ڈرنے لگا؟ وہ مسلمان جس زمین پر چلا جاتا تھا لوگ اپنی پلکوں کو اس کے سامنے سرخمیدہ کر دیا کرتے تھے، آج اسی کا لوگ دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ اس کے لوگ دشمن کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کے زوال کی وجہ اگر آپ بہت ساری تلاش کریں گے تو صرف ایک مجھے نظر آتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اللہ اکبر، جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی اس وقت تک مسلمان جس زمین پہ قدم رکھ دیتا تھا وہ زمین اس کی ہو جایا کرتی تھی۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی مسلمان جدھر چلا جاتا تھا لوگ اس کی غلامی کرتے نظر آتے تھے۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی مسلمانوں سے دشمن بھی نفرت کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی اس وقت تک مسلمان قیصر و کسریٰ کا تاجدار تھا۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی اس وقت تک مسلمان اللہ اکبر دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی اس وقت مسلمان تجارت کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، تہذیب کا میدان ہو، تمدن کا میدان ہو، کلچر کا میدان ہو، ہر میدان میں قوموں کی امامت کرتا تھا۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی مسلمان غربت کی چکی میں نہیں بلکہ خوشحالی میں اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا نظر لگ گئی، کیا نظر لگ گئی۔ اقبال کہتے ہیں متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور پھر رونا رونے کے بعد اقبال یہ بھی کہتے ہیں نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہاں ہاں، یہ مٹی نم کیوں ہوتی ہے؟ یہ مٹی نم کب ہوتی ہے؟ جب دل سے ہونک اٹھتی ہے اور عشق رسول کے آنسو جب قلب زمین پہ گرتے ہیں تو یہ مٹی نم ہو کر دھوتی ہے اور بڑی زرخیز ہے۔ پھر وہ بہاریں آتی ہے کہ جس کو کائنات کی کوئی طاقت بھی خزاں کی وادیوں تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت مسلم امہ کے پاس سے جو سرمایہ حیات چھینا گیا ہے وہ عشق رسول ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ تعظیم رسول ہے۔ مسلمان آج نماز سے دور کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے اس کے پاس ویسا عشق رسول نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر دل میں محبت رسول ہوتی تو مسلمان سوچتا، واقعی عشق کامل ہوتا تو مسلمان سوچتا کہ نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز کو کیوں ترک کرتا؟ اسی طریقے سے اس کے دل میں کامل عشق رسول ہوتا
تو وہ اپنے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ کیوں لیتا؟ اگر اس کے ہاتھوں اس کے دل میں واقعی مکمل عشق رسول ہوتا، وہ کسی لڑکی کے حسن کو کیوں تکتا؟ وہ کسی کے ناجائز تعلقات کی رسیوں کے اندر اپنے آپ کو کیوں باندھتا؟ تو آؤ، ہمارے پاس سے جو سرمایہ چھنا ہے وہ عشق رسول کا سرمایہ ہے، اور صحابہ کی کامیابی کا اصل راز عشق رسول ہی تھا۔